بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج گجرانوالہ سے لاہور جاتے ہوئے حافظ سعید کو رستے میں گرفتار کیا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے اور ان کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ گرفتاری کا عمل اس وقت آیا جب عمران خان 22 جولائی کو ملیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور بتایا یہ جا رہا ہے، ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میٹنگ ہے وہ زیادہ تر فوکس جو ہوگا افغانستان کی وار کے اوپر ہوگا، لیکن آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ صرف ملاقات سے کچھ دن پہلے، یعنی 2-3 دن پہلے، واشنگٹن جانے سے پہلے گورنمنٹ نے یہ بڑا سٹیپ لیا ہے اور حافظ سعید کی پراپرٹی، ان کا جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ سیز کیے ہیں، وہ اس کو منجمد کر دیا ہے اور ان کو بھی گرفتار کیا ہے۔ آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ حافظ سعید صاحب کو جو ہے پہلے بھی گرفتار کیا گیا، نظر بند کیا گیا، لیکن وہ بیل پر تھے، ضمانت پر تھے۔ آج پھر ہائی کورٹ سے ضمانت لینے جا رہے تھے کہ رستے میں ان کو پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ اس کی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو عمران خان اپنے آپ کو جو ہے امریکہ کے اندر جو اپنا وزٹ ہے اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈیل کس طرح کیا، اپنے ہی لوگوں کو مطلب پکڑنا شروع کیا ہے، حافظ سعید کو دیکھ لے پکڑ لیا ہے۔ اور امریکہ نے حافظ سعید صاحب کے سر کے اوپر $10 ملین کی جو رقم لگائی ہے کہ جو شخص ان کو پکڑ کر دے گا ہمیں تو اس کو $10 ملین دیں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان امریکہ کی سوچ کے اوپر لعنت بھیجتا ہے کہ ایک انتہائی اچھا انسان حافظ سعید صاحب، ایک انتہائی بہت پرو ایکٹیو انسان جس نے انسانیت کے لیے بڑا کام کیا ہے، اس کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ امریکہ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا جی کہ 2008 میں جو ممبئی کے حملے ہوئے تھے اس کا نام نہاد دہشت گرد پکڑا گیا ہے۔ کون سا بھائی دہشت گرد؟ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حافظ سعید صاحب کی ایک طرف گرفتاری ہوتی ہے، دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا جی کہ ممبئی حملوں کا نام نہاد ماسٹر مائنڈ پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور کون سا بھائی ماسٹر مائنڈ؟ آپ خود ماسٹر مائنڈ تھے ممبئی حملوں کے۔ ان انڈین سے پوچھو تو صحیح کہ ماسٹر مائنڈ تھے کون؟ یہی وہ انڈین تھے جنہوں نے خود ہی اپنے اوپر اٹیک کروا کر پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا۔ ان کا یہی وتیرہ ہے انڈیا والوں کا، اور امریکہ یہ پیچھے سے بیک کرتا ہے، پیچھے سے تمام تر تماشا دیکھتا ہے اور الزام آخر میں کرا کے پاکستان کے اوپر لگ جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، امریکہ نے آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑا زیادہ پریشرائز کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ حافظ سعید کو گرفتار کر کے جیل بھیجے، اور گرفتاری بھی ہوئی۔ گرفتاری کے بعد انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس تمام تر سینیریو سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ امریکہ کی پریشر میں آ گئی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ دکھاوے کے لیے یہ کام کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کی پراپرٹی سیز کی ہے، حافظ سعید صاحب کی، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کسی کے سامنے جھکے گا نہ، ہی ان کے سامنے کوئی ایسے مطالبات جو ہوں گے وہ امریکہ کے پورے کیے جائیں گے۔ یہ آفیشیل وزٹ ہے، کوئی جھکنے والی بات نہیں۔ ہم کوئی جو ہے نا امریکہ سے کوئی محتاج نہیں ہے امریکہ کے، الٹا امریکہ ہمارا محتاج ہے۔ بہرحال جو بھی ہے کہانی، اس کہانی کو ذرا ادھر ہی رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ عمران خان جا رہے ہیں جی امریکہ، اور امریکہ کے اندر جو آفیشیل ان کا وزٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے انوائٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوگی مینلی وہ افغانستان کی پیس وار کے اوپر ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ افغانستان کے جو فوجی ہیں جو افغان وار لڑ رہے ہیں، وہ اگر مر جاتے ہیں، پہلے تو امریکی ہیلی کاپٹر آتے تھے ان کو اٹھا کر زخمیوں کو جلد از جلد ہسپتال میں چھوڑ دیتے تھے، لیکن حالات کچھ ایسے بن چکے ہیں کہ ابھی کوئی فوجی زخمی ہوتا ہے افغان وار کے اندر تو وہ وہیں پڑا رہتا ہے، اس کی لاش بھی وہیں کئی دنوں تک پڑی رہتی ہے، نہ ان کو اٹھانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو ریسکیو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل کہانی ہے، اور امریکہ ہر چیز چھوڑ چکا ہے افغانستان کے اندر، نہ ہی جو افغان فوجی ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، اور نہ ہی یہ باقی تمام تر چیزیں۔ صرف اس کا ایک ہی ویژن ہے کہ اس نے آئندہ کچھ دنوں میں یا 1-2 مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نکلنا ہی نکلنا ہے اس نے۔ دوستو یہ تھی اصل کہانی، اور حافظ سعید صاحب کے پیچھے 2 آپ کو ریزن بتائی۔ یا تو پاکستان جو ہے امریکہ کا جو پریشر تھا وہ اب لے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے حافظ سعید کی گرفتاری ہوئی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر عمران خان اپنے وزٹ کو کامیاب بنانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا کو، امریکہ کو دکھاوے کے لیے جو ہے اس نے گرفتاری عمل میں لائی ہے حافظ سعید صاحب کی۔ بہرحال
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حافظ سعید صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ تمام تر گورنمنٹ کا ڈرامہ ہے تاکہ وہ ادھر سے اپنا وزٹ جو ہے کامیاب کر لیں. یہ اصل کہانی ہو سکتی ہے اور یقیناً بھی ہوگا ایسا ہی, اور کیونکہ حافظ سعید صاحب نے کون سا کسی کا برا کیا ہے. اور آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں انشاءاللہ جو ہی عمران خان پاکستان واپس آئیں گے اسی دن حافظ سعید صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. دوستو یہ تھی اصل کہانی, یہ تھی اصل مدعا.